بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے مترجمین اور تفاسیر والوں نے قرآن کو ایک چڑیا گھر کی کتاب بنا کر رکھ دیا ہے۔ کوا، گدھا، شیر، ہاتھی، مینڈک، دمبیاں، بکریاں، اونٹ، دبلی اونٹ، لاغر اونٹ، کتا، ابابیل، بندر، خنزیر، مچھر، مکڑی، چینٹی۔ کیا قرآن ہمیں ان جانوروں کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہے؟ ان کی معلومات تو چڑیا گھر میں زیادہ بہتر طریقے سے ملتی ہے۔ آپ جیوگرافک چینل کھول کر دیکھ لیں، وہ تو ان جانوروں، پرندوں، کیڑے مکوڑوں کی پوری ہسٹری بتاتا ہے۔ ہدایت کی کتاب ہے انسانوں کے لیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا اللہ کی کتاب میں اللہ خود ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، جس کو ان مترجمین نے کائیں کائیں کرنے والا کوا بنا کر پیش کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ خود ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو یہ پورا واقعہ جو ہے یہ کانٹیکسٹ میں ہے، جس کی ابتدا سورہ مائدہ سورت نمبر 5 اور اس کی آیت نمبر 27 سے لے کے 32 تک ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اب یہ جو وطلو لفظ آیا ہے، اس کا مطلب ہے سبق دینا، سمجھانا، بات کو واضح طور پر پیش کرنا، یہ ہے وطلو۔ اور تو سبق دے ان کو آدم کے 2 دستور، آئین، نظریہ بنانے والوں، تعمیر کرنے والوں کا حق کے ساتھ۔ آگے ہے اس قربا قربانن۔ اب یہ اتنے کنفیوز مترجمین ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ قربا کا کیا مطلب ہے اور قربانن کا کیا مطلب ہے۔ قربا کا انہوں نے یہاں ترجمہ کر دیا قربانی، جبکہ یہی لفظ قرآن میں 5 دفعہ آیا ہے، 1 دفعہ تو اس آیت میں اور 4 دفعہ دوسری آیتوں میں۔ اب اندازہ لگائیں ان مترجمین نے 4 دوسری جگہ اس کا معنی کیا ہے قربت کے لحاظ سے، قریب ہونے کے لحاظ سے، تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ اس آیت میں انہوں نے قربانی کیسے کر دیا۔ اسی طرح قربانن، یہ جو لفظ ہے یہ بھی اس کے ساتھ بھی ان کو سمجھ میں نہیں ہے کہ کیا کریں۔ اس کا کبھی انہوں نے پیش کر دیا، لکھ دیا، یعنی ایک قربانی پیش کر دی، اور اسی ورڈ کو دوسری جگہ بھی قریب ہونے کے لحاظ سے انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ تو ان کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان 2 ورڈوں کے ساتھ کرنا کیا ہے، کیونکہ عقیدے ہیں، عقیدوں کو انہوں نے بچانا ہے، تو اس لحاظ سے یہ اس کا ترجمہ اس طرح ٹویسٹ کرتے ہیں، جبکہ اس کا مطلب قربت کے لحاظ سے ہے، قریب ہونے کے لحاظ سے ہے۔ جب دونوں نے قریب والا یا قربت والا نظریہ، ایک نظریہ پیش کیا، ایک آئین پیش کیا، قرابت والا، قریب ہونے والا، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو اس میں سے ایک نظریہ یا دستور یا آئین وہ مقبول ہو گیا، قبول ہو گیا، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرا مقبول یا قبول نہیں ہوا۔ اب ایک چیز دھیان میں رکھیے گا، یہ معاشرے میں 2 نظریہ بنانے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ان کو یہ نبا دے، ان کی انفارمیشن دے، تو یہ ان دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ جب یہ 2 نظریہ لے کر آتے ہیں معاشرے میں اور پیش کرتے ہیں تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایک جو نظریہ ہے وہ معاشرے میں مقبول ہو جاتا ہے، اس کو معاشرہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے، تو یہاں معاشرے کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے، ایک ایکسیپٹ ہو جاتا ہے۔ آگے آتے ہیں قال لأقتلنک، میں یقیناً تیرا نظریہ اور تو نے جو آئین پیش کیا یا نظریہ پیش کیا، دستور پیش کیا، اس کو مقبول نہیں ہونے دوں گا، اس کے خلاف لڑوں گا، اس کو ختم کروں گا۔ ہمارے ہاں تو جب بھی قتل کی بات آتی ہے تو جب تک تلوار میان میں سے نہ نکلے اور دوسرے کی گردن نہ قلم کر دیں اور خون نہ بہے، ہم اس کو قتل سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہاں اس لحاظ سے آپ پیچھے پورا سیناریو دیکھیں، اس لحاظ سے قتل کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اب دوسرا کہتا ہے قال انما یتقبل اللہ من المتقین، وہ کہتا ہے کہ بھائی نظریہ یا دستور یا آئین یہ اسی کا مقبول ہوتا ہے، اسی کا قبول کیا جاتا ہے جو متقی ہو۔ اللہ صرف اسی کی قبول کرتا ہے جو متقین میں سے ہو۔ یہ ڈائیلاگ ڈیلیوری ہو رہی ہے ان دونوں کے درمیان، ایک اپنے نظریے کو متقی بنا کر پیش کر رہا ہے
اور دوسرا کیا کر رہا ہے؟ دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں تیرے اس نظریے کے خلاف کام کروں گا اور اس کے خلاف بھرپور قوت استعمال کروں گا اور اس نظریے کو ختم کروں گا۔ اب اگلی آیت آتی ہے جو بہت اہم ہے، اس میں ہے لَإِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ جمین نے اس آیت کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، کیونکہ یہ 28 اور 29 آپس میں اس کے تراجم میچ ہی نہیں کرتے، بالکل اپوزٹ ہیں۔ اب یہاں جو مسئلہ آتا ہے وہ ماں کا آتا ہے۔ تمام مترجمین نے اس ماں کو ماں نافیہ کہا ہے، یعنی کہ ان کے ترجمے کے مطابق اگر تم نے مجھے قتل کرنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کو اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ انہوں نے ایسا ترجمہ کیا ہے، جبکہ یہ بالکل اپوزٹ ہے۔ جیسے ہی ہم اگلی آیت میں آتے ہیں تو اگلی آیت میں دو ورڈ استعمال ہوئے ہیں، بِاسْمِی و اسمکا، یعنی کہ میرا اور تیرا گناہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں کوئی گناہ کر رہے ہیں۔ اگر یہ دونوں کوئی گناہ کر رہے ہیں تو پچھلی آیت اور اس سے پچھلی آیت اس کے ساتھ میچ ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بسطہ الیہ، بسطہ کہتے ہیں توسیع کرنا، وسعت دینا، اور اسی طریقے سے دست درازی کرنے کے لیے بھی آتا ہے، اور یہ ایسی دست درازی ہے جو بغیر کسی اقدار کے ہو، بغیر کسی قدر کے ہو۔ تو یہاں اس کا جو ترجمہ ہے اس آیت کا، اس میں لکھا ہے اگر تم نے بغیر کسی قدر کے یا اقدار کے دست رازی کی میری طرف اپنی قوت کے ساتھ میرے نظریے کو ختم یا قتل کرنے کے لیے، میں بھی یقیناً اسی قدر بغیر کسی اقدار اور قدر کے دست رازی کروں گا تیری طرف، تیرا نظریہ ختم کرنے کے لیے۔ تو دیکھیں یہاں تو یہ بات ہو رہی ہے، دونوں ہاتھ دھو کے ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ تو میں بھی اسی طرح تیرے خلاف دست رازی کروں گا جس طرح تو کرے گا۔ اور دیکھیں ڈائیلاگ ڈیلیوری میں وہ کیا یوز کر رہا ہے کہ میں تمام علم والوں کے رب سے ڈرتا ہوں۔ دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا یہ آرگومنٹ چل رہی ہے دو کے درمیان معاشرے میں، تو اسی طرح جب ڈائیلاگ ڈیلیوری ہوتی ہے ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے تو ایک اپنے آپ کو بڑا متقی، بڑا پرہیزگار شو کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کو لعنتی قرار دے، دوسرے کو جھوٹا قرار دے، دوسرے کو کسی نہ کسی طریقے سے پھنسا لے۔ تو اسی طرح جب 29 آیت میں آتے ہیں تو وہاں بالکل اس ترجمے کے ساتھ میچ کرتا ہے۔ ماں کی سب سے بڑی دلیل یا سلطان جو قرآن پاک خود ڈیفائن کر رہا ہے وہ اگلی آیت میں بِاسْمِی و اسمکا کے الفاظ ہیں۔ اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہے کہ جو انہوں نے آیت نمبر 28 میں ماں کو نہیں کیا ہے، ماں کا ترجمہ نہیں کیا ہے یا ماں کو نافیہ بنایا ہے، وہ بالکل اگلی آیت کے کانٹیکس کے خلاف ہے۔ اس کو کہتے ہیں صرف و نحو۔ یہ جو صرف و نحو پھر یہ استعمال کرتے ہیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ترجمہ کیا کرنا ہے۔ تو یہاں ماں نافیہ نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ اگلی آیت ہے قرآن پاک کی، اللہ پاک کی سند ہے جس میں بِاسْمِی و اسمکا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی میرا گناہ اور تیرا گناہ، اور میرا اور تیرا گناہ وہ یہی کر رہے ہیں 28 میں، یعنی کہ دونوں نے ایک دوسرے کے نظریات کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ جس قدر ایک قتل کرے گا یا ایک قوت استعمال کرے گا اسی طرح دوسرا بھی قوت استعمال کرے گا۔ یہ یہاں بات ہوئی ہے 28 میں، تو یہ ماں نافیہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کے علاوہ دو اور دلیلیں ہیں۔ ماں کا ایک استعمال ہے جاری ہونے کے لیے جس میں کوئی چیز منقطع نہیں ہوتی، جیسے مثال ہے ما زال زید غنیا، زید بدستور امیر ہے۔ اسی طریقے سے ما برح زید صائما، زید ابھی تک روزے سے ہے۔ تو دیکھو کنٹینویشن کو شو کرتا ہے ما احسنہ، وہ کس قدر حسین ہے، ما احسن بھی، وہ کیا ہی حسین ہے۔ تو دیکھیں ماں کے یہ دو استعمال بھی موجود ہیں۔ یہ تین دلیلیں ہو گئی میری طرف سے۔ تو یہاں کہا گیا ہے کہ جس طرح تو میری طرف بغیر کسی قدر کے اقدار کے میری طرف دست رازی کرے گا، میری طرف اپنی قوت کے ساتھ میں بھی یہی کروں گا، میں بھی اسی قدر کروں گا۔ اب اگلی آیت آتی ہے انی اریدو ان تبوء باسمی
وَإِسْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ ایک کہتا ہے ان میں سے کہ بے شک میری کوشش، میری چاہت، میری جدوجہد ہے کہ تم پلٹو، کہ تم الجھ کر رہ جاؤ، تم پلٹو، تم ہی سب کچھ سمیٹ لو۔ یعنی کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں، میں جو اعمال کی بے اعتدالی کر رہا ہوں، یعنی اس کو پتہ ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے، لیکن وہ اس کو پھنسا رہا ہے کہ وہ بھی غلطی کرے اور میں اس غلطی کو کیش کروں، استعمال کروں۔ تو اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری گناہ کے ساتھ تم ہی اس میں الجھ کر رہ جاؤ، اور تم بھی کوئی گناہ کر بیٹھو اور تم اسی میں الجھ کر رہ جاؤ۔ تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ ایک جو ہے دوسرے کو پھنسا رہا ہے تاکہ وہ بھی غلطی کرے، گناہ کرے اور وہ اس کو کیش کرے۔ تو اسی لیے کہا گیا پس تو ہی ہو جائے، بن جائے دشمنی یا عداوت کی آگ میں جلنے والوں میں سے۔ یعنی کہ بغیر دلیل کے، بغیر واضح حقائق کے، بغیر وحی الہی کی روشنی میں ایک دوسرے کو اشتعال دلایا جا رہا ہے۔ ظالموں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو دو گناہوں کی بات ہو رہی ہے تو یہ دونوں ہی گناہ کر رہے ہیں، دونوں ہی ایک دوسرے کو بغیر دلیل کے پھنسا رہے ہیں۔ پھر اگلی آیت دیکھیں، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب ظاہری بات ہے جب اتنا بھڑکایا تو اس نے کیا کیا؟ تو اس کے نفس نے اس کا وہ نظریہ کیا کیا؟ غلط طریقے سے ختم کر دیا، غلط طریقے سے اس کو پھنسا کے، بغیر کچھ واضح دلیلوں کے اس کا وہ نظریہ اس نے ختم کر دیا۔ اور جب اس کے سامنے یہ چیز واضح ہوئی کہ دیکھو میں نے کوئی دلیل نہیں پیش کی، میں نے کوئی حقائق نہیں پیش کیے، تو پھر وہ ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے۔ کیوں خسارہ پانے والوں میں سے؟ کہ جب بھی آپ معاشرے میں صحیح نظریہ پیش نہیں کریں گے، بغیر دلیل کے آرگومنٹ کریں گے، تو وہ معاشرہ خسارے میں ہی جائے گا، وہ معاشرہ کبھی بھی بلندی کی طرف نہیں جائے گا۔ ہر ایک نے ایک دوسرے کا ایک نظریہ پکڑا ہوا ہے اور اس پہ بحثیں چلی جا رہی ہیں، اور دیکھ لیں کہ جس کے پاس یہ القرآن العظیم ہے اس قوم کا کیا حال ہو گیا ہے، کس پستی کا شکار ہو گئی ہے۔ اس کو یہ کہا گیا ہے فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب آتے ہیں اس کلائمیکس کی طرف جس کا مترجمین نے کائیں کرنے والا کوّا انٹروڈیوس کر دیا۔ پہلی چیز دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ، اللہ اپوائنٹ کر رہا ہے، اللہ مقرر کر رہا ہے کسی چیز کو واضح کرنے کے لیے، کسی چیز کو کھولنے کے لیے، یہ ہے فَبَعَثَ اللَّهُ۔ اور یہ دو جگہ آیا ہے ایز اٹ از، ایک دفعہ یہاں فَبَعَثَ اللَّهُ آیا ہے اور دوسری جگہ سورہ بقرہ میں 213 میں آیا ہے جہاں لکھا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ نَبِيِّينَ، یہاں آیا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا۔ اور یہ اللہ اپوائنٹ کر رہے تو اللہ کیا کالا کوا اپوائنٹ کرے گا؟ کائیں کرنے والا کوا اپوائنٹ کرے گا؟ اور اس غرابن کو خود ہی اللہ نے واضح کر دیا کہ غرابن کیا ہے؟ غرابن کیا ہے؟ یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ۔ غرابن کیا ہے؟ جو کھریدتا ہے، بحث کرتا ہے، کھریدتا ہے، اصل برائی کی جڑ تک جاتا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ کون سا دستور متقین میں سے ہے، وہ یہ ہے غراب، تاکہ اس کی وضاحت کر دے، دکھا دے، آشکار کر دے۔ اور اس طرح کیا ہوگا؟ اس کی جو بھائی کی برائی ہے یا غلط نظریات ہیں وہ خود بخود درگور ہو جائیں گی، ڈمپ ہو جائیں گی، مٹی میں دفن ہو جائیں گی، چھپ جائیں گی۔ اس کو غرابن کہا ہے۔ اور اسی کو اگر آپ بریکٹ میں کر لیں غرابن یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ کو، تو اسی کو آگے جا کے کہا گیا ہے ھذا الغراب۔ انہوں نے الغراب کا بھی ترجمہ کائیں کرنے والا کوا، غرابن کا ترجمہ بھی کائیں کرنے والا کر دیا۔ حالانکہ غرابن کیا ہے؟ جو یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ کرتا ہے، اور الغراب کیا ہے؟ غرابن یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، یہ ہے۔ اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اصل چیز تو یہ ہے،
ہمیں اس طریقے سے بات کرنی ہے، بات چیت کرنی ہے، ڈائلاگ کرنی ہے، لیکن حقیقت پسند ہو کر، اس طرح نہیں کہ ہم غلط طریقے سے دوسرے کو پھنسائیں۔ ہم وقتی طور پر تو جیت جائیں گے، ہمیں وقتی سکون تو مل جائے گا، لیکن معاشرہ خسارے میں چلا جائے گا، معاشرے کے سامنے ریئلٹی نہیں آئے گی، حقیقت نہیں آئے گی۔ تبھی وہ کہتا ہے ہائے افسوس۔ اب وہ افسوس کر رہا ہے، کس چیز کا افسوس کر رہا ہے؟ کہ کاش وہ اس غرابن کی طرح، اس کی صفت کی طرح، کہ وہ اسی طریقے سے حقیقت کی طرف جاتا، کھریدتا اصل برائی کی جڑ، اور پھر اصلیت پیش کرتا، پھر اس کو دکھاتا کہ کیسے آپ نے ایسے نظریات، غلط نظریات کو ڈمپ کرنا ہے، دفن کرنا ہے۔ اور پھر اسی لیے فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، تو جب یہ سارا کچھ اس کے سامنے واضح ہو گیا، اصل برائی کی جڑ یا حقیقت تک کیسے پہنچنا ہے، تو وہ نادمین میں سے ہو گیا۔ اور اگلی آیت دیکھیں، اگلی آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اگلی آیت میں فردر اس کی ایکسپلینیشن ہے، جس میں لکھا ہوا ہے من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ اب وضاحت ہو گئی کہ اگر آپ ایک ایسا نظریہ جو انسانیت کو زندگی دے، انسانیت کو پروان چڑھائے، لوگوں میں انسانیت پیدا کرے، ہیومینٹی پیدا کریں، اگر آپ ایک ایسی نظریے کو ختم کرتے ہیں، اگر آپ ایسے نظریے کو کل کرتے ہیں، تو اسی کو فساد فی الارض کہا گیا ہے۔ اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے پوری کی پوری انسانیت دفن کر دی۔ جب انسانیت کا سبق ہی نہیں ملے گا اس نظریے سے، تو انسانیت ختم ہو جائے گی۔ تو اور اسی طریقے سے جب آپ غراب کی طرح آتے ہیں تو غراب کیا کرتا ہے؟ غراب اس کی جڑ تک جاتا ہے، اور اسی کا کہا گیا کہ جب آپ زندگی دو گے الناس کو، ایک اس نظریے کو، جب آپ اس نظریے کو پروان چڑھاؤ گے، زندگی دو گے، لوگوں میں انسانیت آئے گی، ہیومینٹی آئے گی، اسی کو وہ کہتا ہے کہ پوری انسانیت کو آپ نے زندگی دے دی۔ تو یہ ہے وہ نظریہ، یہ ہے وہ جو بات ہو رہی ہے یہاں، جس کو انہوں نے کائیں کائیں کرنے والا کوا بنا دیا۔